السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اہم عمارتوں کا مکمل آڈٹ اب اختیاری نہیں لازمی ہوگا، سندھ حکومت کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تمام عمارتوں کو آگ سے بچاؤ کے جدید نظام سے لیس ہونا چاہیے، ایمرجنسی اخراج کی واضح علامتیں لازمی ہوں گی، اقدام سے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ گل پلازہ سرچ آپریشن صبح سے معطل، آج مکمل کرنے کا کہا گیا تھا، 9 روز بعد بھی تمام باقیات کو نہ نکالا جا سکا، لواحقین کی بے قراری میں اضافہ۔ کراچی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد سمیت 6 افراد کے جنازے شناخت کے بعد محمد اطہر کی سکھر میں تدفین، جام حق افراد کی تعداد 73 ہو گئی، 25 افراد کی شناخت، سانحے میں 82 افراد لاپتہ ہوئے تھے۔ تو کہے ہمارا بچہ نہیں ہے، 2 بچے، باپ کا حال دیکھو، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت ہمارے بچے کی دیکھ بھال دے دو۔ ہمارے جو باقیات ہے کچھ نشانی مل جائے بس ہم تھوڑا ٹھنڈک ہو جائے گی۔ بس آخری ایک بات ہوئی تھی بس کہ ابو امی میری جان بچا لو، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے بیٹے کو ڈھونڈو، 9 روز سے دھکے کھا رہے ہیں، لاپتہ عمران کے والدین کی فریاد۔ کہا سانحے کی رات 10 بجے بیٹے نے کہا دیر سے آؤں گا، عارف کے والد بولے بیٹے نے آخری گفتگو میں کہا میری جان بچا لو، لاش نہیں تو باقیات دے دیں، تسلی مل جائے گی۔ بے شرمو، 90 لاشوں پر تو بات کرو، گورنر سندھ کامران قصوری کہتے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے ادائیگی کر کے کون سے احسان کر رہے ہو، یہ تمہارا فرض ہے، لواحقین کو چکر نہ لگوائیں، کاؤنٹر بنا کر مدد کی جائے، اگر بلیم گیم کرنا ہے تو آؤ وہ بھی کریں۔ سانحہ گل پلازہ میں 100 لوگوں کی جانیں گئی، گنتی مکمل کی جائے، فاروق ستار کا مطالبہ۔ کہا وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی متاثرین کو اعتماد ملے۔ منم ظفر نے کہا 9 دن گزرنے کے بعد بھی باقیات نہیں ملی، عوام جینے کا حق مانگ رہے ہیں، بلڈنگ کنٹرول کے قوانین کہاں ہیں؟ شازیہ مری کے سول اسپتال حیدرآباد آمد، سانگھڑ میں زیادتی کا شکار بچی کی عیادت کی، کہا وہ بھی ماں ہے، دکھ سمجھ سکتی ہیں، واقعے پر بورڈ بنایا ہے، پولیس کی کوتاہی ہوئی تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کورنگی کازوے پل کا افتتاح کر دیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا آج عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا، پل سے ٹریفک مسائل میں نمایاں کمی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی سانحہ گل پلازہ کے شہداء کے لیے فاتح خوانی، کہا شہید کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے جبکہ دکاندار کو 5 لاکھ دیں گے، ہر دکاندار کو 1 کروڑ بلا سود قرض دینے کا بھی اعلان۔ کراچی میں پانی چوروں کی آگ آئے گی شامت، واٹر کارپوریشن کو قانونی اختیارات مل گئے، خصوصی ٹریبیونل قائم، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کا افتتاح کیا۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات میں پیش رفت، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی آئی جی ساؤتھ نے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ عمارت میں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کا معائنہ مکمل، بیسمنٹ میں آنے اور جانے والے راستے بند، تالے لگے پائے گئے، ابتدائی تحقیقات میں انکشاف، کلیئرنس کی ویڈیو سامنے آ گئی، عمارت کو آج سیل کر کے مسمار کرنے کا آپریشن شروع کیا جائے گا۔ سانحے میں 73 باقیات کی شناخت نہ ہو سکی، ڈی این اے میں دشواری کا سامنا۔ کراچی شیرپا کالونی میں فوم کے گودام میں آتش زدگی، ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری، ملیر کھوکھرا پار میں گھر میں آگ لگ گئی، 2 بچے جھلس کر زخمی، فیملی کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ڈاکوؤں نے گھر کا صفایا کر دیا، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر کروڑوں کا سونا نقدی لے اڑے، پولیس کے مطابق ڈاکو موبائل فون، جوتے اور بچوں کے کھلونے بھی لے گئے۔ گورنر صاحب آپ کا کام صرف ہیڈ لائنز میں آنا اور اپنی تشہیر کرنا ہے، ترجمان سعدیہ جاوید کہتی ہیں آپ اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکات سے کراچی والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وفاق گورنر آفس کو ٹک ٹاک کا سب آفس بننے سے بچائے۔ اور بنو عیدگاہ روڈ سے 3 کلو وزنی ریموٹ کنٹرول بم برآمد، بم ڈسپوزل اسکواڈ فوری طلب، دیسی ساختہ آئی ای ڈی ناکارہ بنا دی، پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ بالائی علاقوں میں برفباری سے زندگی مفلوج، راستے بند، مواصلات کا نظام درہم برہم، ایبٹ آباد چھانگلہ گلی کے قریب سیاح برف میں پھنس گئے، خواتین اور بچے بھی شامل، وادی نیلم، تاوبرٹ، ہلمت اور دیگر علاقوں میں برفباری، شانگلہ میں شدید برفباری کے 2 روز بعد بھی سڑکیں بند، لہو جما دینے والی سردی سے لوگ گھروں میں محصور۔ سردی کا ایک اور شدید اسپیل انٹری دینے کو تیار، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں آج سے مزید برفباری اور بارش کی پیشگوئی، پنجاب میں کل اور 27 جنوری کو برسات متوقع، بلوچستان میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، کراچی میں سرد ہوائیں، درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ۔
شدید اور مسلسل برفباری کے باعث تیرہ میں معمولات زندگی متاثر، پاک فوج کا مقامی آبادی کی مدد اور روزمرہ زندگی کی بحالی کے لیے ریلیف آپریشن بلا تعطل جاری، برف میں پھنسنے والی متعدد گاڑیوں کو نکال لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مری کے سیاحتی مقامات پر ٹریفک بحال، 30 گھنٹے کی برف باری کے بعد سنو کلیئرنس آپریشن مکمل، مری کی سڑکوں پر 2 فٹ برف پڑی تھی، 48 چھوٹی بڑی سڑکوں کو کلیئر کر دیا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ثانیہ ڈنو، ہوم ٹی وی کراچی سے، اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور پریس کلب میں، اور یہاں پہ گیما گیمی جاری ہے۔ سبھی لوگ ممبرز آف پریس کلب جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور گیما گیمی ساری یہاں پہ دیکھیں جی۔ لاہور پریس کلب کے سالانہ انتخابات میں ارشد انصاری اور ان کے ساتھیوں نے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کر لی۔ حتمی نتائج کے مطابق صدر کے عہدے کے لیے ارشد انصاری نے 1283 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل اعظم چودھری نے 711۔ سینئر نائب صدر کے لیے سلمان قریشی نے 1125 اور ان کے مد مقابل سائمہ نواز چودھری نے 839 ووٹ حاصل کیے۔ نائب صدر کے لیے ناصرہ عتیق نے 1045 اور ان کے مد مقابل مدثر حسین تتلہ نے 822 ووٹ حاصل کیے۔ جنرل سیکریٹری کے لیے افضال طالب نے 1059 اور ان کے مد مقابل امیدواروں عبد المجید راجہ نے 814 اور اعجاز مرزا نے 103 ووٹ حاصل کیے۔ جوائنٹ سیکریٹری کے لیے عمران شیخ نے 1002 اور ان کے مد مقابل رانا محمد اکرام نے 814۔ فائنانس سیکریٹری کے لیے سالک نواز نے 1035 اور ان کے مد مقابل حسنین چودھری نے 926 ووٹ حاصل کیے، اور نائب صدر خاتون کی نشست پر مدیحہ الماس نے 986 اور سمینہ پاشا نے 956 ووٹ حاصل کیے۔ گورننگ باڈی کی 9 نشستوں کے لیے سید سجاد کاظمی، کامران خان، ظہیر شیخ، اسد محمود گڈو، الفت حسین مغل، ایم احمد رضا، خواجہ سرمد فرخ، خواجہ عظمت، سید بدر سعید اور اقلیتی امیدوار عاشر جان منتخب ہوئے۔ انتخابات پرامن ماحول میں ہوئے۔ لاہور گلبرگ کے ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے کے 2 نامزد ملزمان کامل اور بلال گرفتار، ہوٹل مالک ندیم مرزا سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج، گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ ایف آئی آر کے مطابق ہوٹل کی بیسمنٹ میں غیر قانونی بوائلر لگا ہوا تھا، جس سے گیس کنیکشن بھی غیر قانونی دیا گیا۔ بوائلر چلانے والا ناتجربہ کار تھا، سیفٹی اقدامات پورے نہ ہونے کا نوٹس دیا گیا تھا۔ وادی تیرہ خالی کرانے سے متعلق غلط خبر چلائی گئی، نقل مکانی کو فوج سے جوڑنا غلط ہے۔ وفاقی وزیر عطا تالڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا جھوٹے پروپیگنڈے کا سختی سے نوٹس لیا ہے، کے پی حکومت صوبے کے حالات پر توجہ دے۔ تیرہ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا اور معافی نہ مانگی تو آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا، سہیل آفریدی کی دھمکی، کہا پختون قوم کا جرگہ بھی بلایا جائے گا، بات غلط ہوئی تو نقل مکانی کرنے والے متاثرین کو خود تیرہ لے کے جاؤں گا۔ چیچا وطنی میں گھریلو رنجش پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی، پولیس کا ایکشن، 3 ملزمان گرفتار۔ کیا ایران پر پھر حملہ ہونے والا ہے؟ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی تہران میں بنکر میں چلے گئے، امریکی سینٹ کام چیف اسرائیل پہنچ گئے، امریکہ کینیڈا کی تل ابیب کے لیے پروازیں منسوخ، جرمنی، آسٹریا، فرانس اور نیدرلینڈز کے آپریشن محدود۔ اسرائیلی عوام نتن یاہو حکومت کے خلاف پھر سڑکوں پر نکل آئے، تل ابیب میں بڑا مظاہرہ، 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کی تحقیقات کے لیے آزاد ریاستی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ امریکی صدر نے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے والے خفیہ ہتھیار کا نام بتا دیا، کہا 3 جنوری کو امریکی فوج نے ڈسکمبولیٹر کا استعمال کیا، وینزویلا کے پاس روسی اور چینی راکٹ تھے، بٹن دبایا لیکن استعمال نہ کر سکے۔ روس یوکرین 2 روزہ مذاکرات ابو ظہبی میں ختم، بات چیت مثبت ماحول میں ہوئی، یوکرینی صدر نے کہا سرفریقی مذاکرات تعمیری رہے، امریکہ کے مطابق مذاکرات کا ایک اور دور ابو ظہبی میں اگلے ہفتے ہوگا۔ البانیہ میں نائب وزیر اعظم پر مالی بدعنوانیوں کے الزامات، فرد جرم عائد ہونے کے بعد حکومت مخالف احتجاج تیز، مظاہرین نے سرکاری عمارت پر پیٹرول بم پھینکے، پولیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال۔ ہوائی میں آگ کا فوارہ، کلاؤیا آتش فشاں پھر پھٹ پڑا، 480 میٹر بلند لاوا نکلنے لگا، امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق کلاؤیا 2024 سے وقفے سے پھٹ رہا ہے۔ بھارت میں مفرور حسینہ واجد کے خطاب پر بنگلہ دیش کا احتجاج، اقدام حیران کن ہے، بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا رد عمل، کہا اجتماعی قتل کی مرتکب
हसीना वाजिद को नफरत अंगेज तकरीर करने दी गई। ये बांग्लादेशी अवाम की तौहीन है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी, मुख्तलिफ मुल्कों में फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। नेदरलैंड्स ने यूएई के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन रोक दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी टीम में शामिल। साइम अयूब, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान भी शामिल। शादाब, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ की भी एंट्री। हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, हसन नवाज, वसीम जूनियर जगह बनाने में नाकाम। इवेंट 7 फरवरी से शुरू होगा। हमारा काम है टीम को सिलेक्ट करना और गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, तो डेफिनेटली उन्होंने ही करना है। डेफिनेटली विल वेट फॉर देयर डिसीजन। बाबर कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हुकूमत ने करना है। हम सेलेक्टर हैं, हमारा काम टीम मुंतखब करना है। रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद कहते हैं चैलेंजिंग कंडीशंस में बाबर आजम का होना जरूरी है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। BCB ने ICC का फैसला तस्लीम कर दिया। हंगामी इजलास में तनाज़े को मजीद तूल न देने का फैसला। बांग्लादेशी बोर्ड किसी फोरम पर मामले को नहीं उठाएगा। पूरा वर्ल्ड कप या सिर्फ भारत के मैच का बायकॉट, फैसला आज मुतवक्के। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में वजीर आजम से कुछ देर बाद मुलाकात का इम्कान। खिलाड़ियों का स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेलने पर भी गौर। T20 वर्ल्ड कप का 7 फरवरी से आगाज होगा। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में 1% तक कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 10.5% है। ताजिर बरादरी का शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। कहा माशी सरगर्मियों की बहाली के लिए कारोबारी बरादरी का एतमाद जरूरी है। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात मजबूत हैं। पाकिस्तान म्यांमार के साथ शराकतदारी को अहमियत देता है। सोने की मकामी और आलमी कीमतों में बड़ा इजाफा। 10 ग्राम सोना 9,345 रुपए और तोला 10,900 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोना 5,32,062 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। लाहौर की अदालत में जुआ एप्स की तशहीर का केस। रक्की भाई और चतोई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुमायत ना हो सकी। समात 9 फरवरी तक मुलतवी। NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। बॉलीवुड की नई साइंस फिक्शन फिल्म मर्सी ने एवाटार से बॉक्स ऑफिस का कब्जा छीन लिया। 5 हफ्तों तक अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर एवाटार का राज रहा। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम TV न्यूज।